پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی موجودہ خاص طور پہ پاکستان کی اس خطے میں پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے, ہماری خارجہ پالیسی. اور خارجہ پالیسی ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے. اس سے پہلے جناب جنرل صاحب بھی اور ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب بھی اس بات پہ کنونس ہیں کہ یہ ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر عمل کیوں نہیں ہو رہا اور عمل کیسے کرنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور پہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ, پھر ہمارا جو سب سے زیادہ بریک سے پہلے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ پاکستان کو کسی کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا, چائنا کی طرف سے پریشر نہیں تھا. تو کیا وجہ ہے کہ ہم چیزیں پلس مائنس میں ہی پھنسے رہتے ہیں؟ اور وزیر خارجہ کا ہمارے جو ہیں انہوں نے بڑے انٹریکشن ٹورڈز کیے, وہ کتنے کارآمد رہے, اس پہ بات کریں گے. جنرل صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو؟ اور موجودہ حکومت تو بڑی کامیاب خارجہ پالیسی قرار دے رہی ہے, اور خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب کو ہم نے دیکھا کہ بڑے زبردست انہوں نے دورے بھی کیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو کارکردگی ہے یا وہ اتنی اچھی ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ انہوں نے بہت بہتر کیا ورلڈ وائڈ؟ بات یہ ہے کہ یہ بھی شاخسانہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا, کہ جب آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہم آج ہیں یا کل ہیں, اور اپنے دوام کے لیے اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ عوام کا سہارا لیں, آپ بیرونی طاقتوں کا سہارا لیتے ہیں, تب آپ کو جانا پڑتا ہے ادھر ادھر. اور آپ بجائے اس کے کہ اپنے انٹرسٹ کی بات کریں یا فارن پالیسی کی بات کریں یا پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کریں, آپ کی بات چیت میں یا تو کوئی پرسنل انٹرسٹ ہو سکتے ہیں جو کہ بزنس والے بھی ہو سکتے ہیں, یا کوئی اور معاملات ہو سکتے ہیں, یا پھر یہ کہ اپنی پارٹی کا اور اپنا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ جی ہم آپ کی خدمت زیادہ کریں گے, آپ ذرا ہمیں سپورٹ کریں. تو یہ بڑے قابل افسوس بات ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ جو پیورلی پاکستان کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں ان کو تو کبھی باری ملے گی نہیں. یہ بڑی طاقتوں کے کندھوں پہ چڑھ کے کبھی ایک آ جائے گا, کبھی دوسرا آ جائے گا. اللہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر ملے جو کسی کی نہ سنے اور پاکستان کا انٹرسٹ دیکھے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑتے رہے اور پاکستان کو آگے بڑھائے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے. پاکستان کی ترجیحات ہونی چاہیے بالکل, اور ذرا ذاتی مفاد ہونے بھی نہیں چاہیے جب آپ نیشنل فورم پہ انٹرنیشنل فورم پہ جاتے ہیں, پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا, جن صاحب G20 اجلاس ہو رہا ہے, اور اس والے سے ابھی بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے, کس طرح دیکھتے ہیں؟ محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہ گوانتانامو پہ سے بھی بدتر صورتحال کر دی ہے کشمیر میں. پہلے ہی وہاں پہ انٹرنیٹ کی سروسز بند کی جا رہی تھی, ابھی 20 سے زائد سوشل اپلیکیشنز بند کی گئی ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں کے حالات نہ بتائے جائیں, وہاں کیا ہو رہا ہے. بھارت میں خود اس سے پہلے امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی نے ایک بار پھر بھارت کو بلیک لسٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے. تو بھارت تو یہ اس طرح کے اقدامات تو کر ہی رہا ہے, وہ کشمیر کو بھی اور متنازع ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا. تو پاکستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے اور پاکستان کیسے روک سکتا ہے اس اجلاس کو, یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیسے باور کرا سکتا ہے, کیونکہ یہ تو متنازع علاقہ ہے؟ جی بالکل, یہ بات درست ہے کہ جب سے یہ 370 ایبروگیٹ ہوا, 35 ایبروگیٹ ہوا, تو کشمیریوں پر تو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں. انفارچونیٹلی اس وقت ہماری پالیسی اتنی فعال نہیں تھی, جس طریقے کا جواب جانا چاہیے تھا پاکستان کی طرف سے, بڑا موقع تھا, وہ نہیں ہوا. اب دوبارہ سے ریٹریٹ ہوا ہے, دوبارہ ہم لائن پر چڑھے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آرمی چیف نے بھی ایک بیان دیا کشمیر کے سلسلے میں, پھر ابھی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ انہوں نے بڑی اہم بات کی. تو وہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہمیں ڈپلومیٹکلی ہم اتنے فعال نہیں ہیں کہ ہم G20 کو روک سکیں. ہمیں روکنا چاہیے کیونکہ یہ ایک علاقہ ہے جو کہ ابھی تک اس کے اوپر UN کی قراردادیں معلوم پتہ ہیں ہم سب کو کہ یہ ایک کانفلکٹ والا علاقہ ہے, اور کسی کا بھی اس پر اجارہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتی کہ وہاں پر انٹرنیشنل کانفرنسز ہوں. دیکھتے ہیں ابھی جو بلاول بھٹو صاحب بھارت گئے ہیں وہاں پر اس معاملے کو کس طریقے سے اٹھاتے ہیں. میں خود اس چیز کا حامی ہوں کہ بھارت سے بات چیت کی جائے, تجارت بھی کی جائے, لیکن پہلے وہ ظلم و ستم بند کرے نا کشمیریوں کے اوپر. یہ نہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے بعد ہم ان سے بات کریں گے. بالکل, یہ ظلم و ستم بند ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, جو آپ بات کر رہے تھے, جن صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, لیکن اس کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے, سفارتی آداب ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے. ایک چیز پہ میں کمنٹ چاہوں گا اور پھر ہم واپس US کی طرف آئیں گے.
یہ چونکہ بریک سے پہلے بھی آپ ذکر کر رہے تھے، بھارت چونکہ G20 جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری دفتر خارجہ شاید اتنا، ہماری خارجہ پالیسی ہی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم اس کو روک سکیں. ہم احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں؟ آپ خود US میں بیٹھے ہیں، آپ ظاہر وہاں کے تھنک ٹینکس، وہاں لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں مسلسل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اپنا ان پٹ کیسے دے سکتا ہے؟ پھر بھارت دیکھیں 5 اگست والا جو معاملہ تھا وہ کامیابی سے انہوں نے کیا، پاکستان نے پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، وہ کچھ عرصہ ایکٹیویٹیز ہوئیں، اس کے بعد اب یہ خاموشی آج آپ کے سامنے ہے. ظاہر وہ G20 کرا کر جو کشمیر سے ظاہر انٹرنیشنل میڈیا جب کور کرے گا، چیزیں کرے گا، کشمیر کو انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اس وقت اپنے خلاف، تو انڈیا وہاں سے ایک چیز بھی باہر نہیں آنے دے رہا، تو وہی پروپیگنڈا کرے گا اور وہی بات بتائے گا جو انڈین میڈیا ہمیں بتائے گا، پوری دنیا کو بتائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ پھر خود بلاول بھٹو صاحب بھی دورہ کر رہے ہیں بھارت کا. ظفیر صاحب بڑا کی کوشچن ہے آپ کا. پاکستان کی فارن پالیسی بہت ہی واضح رہی. جی. لیاقت علی خان, the first Prime Minister of Pakistan, brought Pakistan into the American camp. Successively پاکستان سیٹو, سینٹو, نیٹو کا پارٹ رہا. پاکستان تمام وارز کے اندر امریکہ کا ایلائی رہا, جس طرح اور عرب ورلڈ کی کنٹریز پاکستان کے ساتھ تھی. پاکستان played a pivotal role to become the chairman or the founder of the OIC, the 57 nation organization. پاکستان کا رول ہمیشہ کسی بھی اوکیزن پہ آپ دیکھیں پاکستان کا رول بڑا کلیئر رہا ہے. لیکن پچھلے چند سالوں سے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان جی نظر نہیں آ رہی. جس طرح UNHCR کا میں نے ریفرنس دیا, جی بالکل اسی طرح اس کرونالوجی پہ جائیے کہ کشمیر کے اندر کیا ہوا. 2018 کے بعد جس وقت ہمارے ایک پرائم منسٹر صاحب حکومت میں آئے تو انہوں نے بیان دیا کہ ہم مودی کے الیکشن جیتنے کی دعائیں کر رہے ہیں, اور یہ آن ریکارڈ گوگل پہ سرچ پہ آپ ڈال دیجئے. انہوں نے دعائیں کی کہ مودی جیت جائے کیونکہ اس کے بعد ہمارے بڑے مسائل, خاص طور پہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. 2019 میں ہم نے دیکھا کہ وہ دعا کارگر ثابت ہو گئی. مودی صاحب انتخابات کے اندر جیت کر آ گئے اور کشمیر کو 370 اور 35A سے ایبروگیٹ کر دیا گیا. تو کیا یہ ہماری ویژن تھی ہماری لیڈرشپ کی؟ اس چیز کو وہ دیکھنا چاہتے تھے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ 2021 کے اندر انڈیا پریزیڈنٹ بن گیا, الیکٹ ہو گیا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا. کیا پاکستان نے اس کے اندر کوئی ریزسٹنس کی؟ پاکستان کی فارن آفس نے, کیا پاکستان کے ڈپلومیٹس نے کوئی کردار ادا کیا؟ اگر کیا تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کے پروگرام میں لا کر دکھائیں ڈاکومنٹری ایویڈنس کہ کہاں پہ چیلنج کیا گیا. پاکستان اسٹیڈ سائلنٹ. اس کے بعد یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوئی. India became a second term president of the United Nations Security Council. What's going on with the foreign policy of Pakistan? Is there someone to guard the foreign policy of Pakistan? اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ اور یہ چائنا کی جنگ, چھوڑ دیجئے آپ اس بات کو. مجھے بتائیے کہ کیا برکس BRICS جی جو ایگریمنٹ ہے برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا, ساؤتھ افریقہ کا, یہ مضبوط ایگریمنٹ نہیں ہے؟ یس اٹ از. کیا آپ یہ بتائیے کہ ٹریڈ انڈیا کا اس وقت بہترین چائنا کے ساتھ نہیں ہے؟ پھر آپ یہ کس طرح زیوم کر لیتے ہیں کہ آپ سارے اسٹیکس چائنا کی گود میں اور باسکٹ میں ڈال دیں گے اور پاکستان کو آپ کامیاب کر سکیں گے؟ 2 times انڈیا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا پریزیڈنٹ بنا, جبکہ 57 OIC members of the OIC are the Islamic nations represented in the United Nations General Assembly and Security Council میں بھی ان کی ریپرزنٹیشن ہے. اس کے باوجود نہیں ہوا. پھر آئیے آپ اس پوائنٹ پہ جو آپ نے ابھی پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جو G20 کانفرنس ہو رہی ہے اس میں پاکستان چاہتا ہے, کوئی ورکنگ نہیں کی ہے, کہ اس کے اندر چائنا ایبسٹین کرے, سعودی عربیہ ایبسٹین کرے, انڈونیشیا ایبسٹین کرے. These are the countries who are favorable to Pakistan. رشیا سے آپ ڈیلنگ کرنے جا رہے ہیں, رشیا کو ایسے ایبسٹین کروا دیجئے, آپ چائنا سے ایبسٹین کروا دیجئے, آپ سعودی عربیہ سے ایبسٹین کروا دیجئے, آپ انڈونیشیا سے ایبسٹین کرا دیجئے G20 کی کانفرنس کے اندر. اگر آپ نہیں کروا تو this is a failure of the foreign policy of Pakistan. ٹھیک. We have to work to improve the foreign policy of Pakistan. I think ہم لیک کر رہے ہیں اس کے اندر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرٹیسزم ہے یہ. It's not a criticism. نہیں ڈاکٹر صاحب فیکٹ ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں, اور جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا ہماری انسائٹس ہیں, پاکستان نے اس کے اوپر ہوم ورک بھی نہیں کیا کہ ہم کسی کو روک سکیں. بظاہر کوئی ایک جی
تو مجھے ایٹ لیسٹ پریکٹیکلی مجھے نہیں نظر آیا. ایک چیز ہم نے سیکھ لی اپنے عوام کو سکھانے کے لیے کہ چین اور پاکستان کی دوستی شہد سے زیادہ میٹھی، سمندر سے زیادہ گہری اور ہمالیہ سے زیادہ اونچی ہے. کم آن، گیو می این ایویڈنس. یہ بڑا ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست آپ نے بات کی. روایتی جملوں سے ان چیزوں سے نہیں ہم نکل پا رہے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں جوائن کیا جناب منور مرزا صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں اور ہمارے استاد ہیں، ماہر ہیں عالمی امور کے، عالمی افق کے اوپر ہمیشہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. مرزا صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. گفتگو آپ سن رہے تھے. معاملہ یہاں یہ نہیں ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی، ہم ابھی تک جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، شاید آپ سن پائے، کنفیوژن ہے، بھرپور کنفیوژن ہے. آپ کے ساتھ بارہا ہم پروگرامز کرتے ہیں، اس میں یہی بات ہوتی ہے. لابنگ ہمارے پاس نہیں ہے، تھنک ٹینکس ہمارا انپٹ نہیں دے پا رہے، خود ہماری اپنی دفتر خارجہ کنفیوژن کا شکار رہتا ہے. اب ہم کس بلاک پہ کھڑے ہیں، ہم کہاں ہیں، نہیں ہیں، چین کے ساتھ جانا ہے، امریکہ کے ساتھ جانا ہے، بھارت کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس پورے عمل کو؟ G20 پہ تو اسپیشلی آپ نے لکھا بھی ہے بڑا زبردست. دیکھیے، میں نے جب بھی آپ سے بات کی ہمیشہ ایک بات آپ سے کہی کہ خارجہ پالیسی کسی خلا کے اندر نہیں ہوتی، کسی اسپیس کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی. جو ملک کے اندرونی حالات ہوتے ہیں، جتنی مضبوطی ان کے اندر ہوتی ہے اتنا ہی وہ اسرٹ کر سکتے ہیں. یہ کہنا کہ جی ہم اپنے دوستوں سے کچھ کروا سکتے ہیں، اگر وہ کسی فورم کے اندر موجود ہیں تو وہ ان دوستوں کو ہم مجبور کریں کہ وہ ہمارے، یہ اس قسم کی ایک حرکت ہم نے کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ دبئی کے اندر جب OIC کا اجلاس ہوا تھا تو شاہ محمود قریشی صاحب نے صرف اس لیے ابسٹین کیا تھا کہ انڈین فارن منسٹر کو انہوں نے دعوت دے دی تھی اور کچھ برے الفاظ بھی انہیں کہے تھے انہوں نے. تو اس کا نتیجہ انڈیا کو نہ نقصان ہوا، نہ UAE کو نقصان ہوا، ہمیں اس کا نقصان ہوا. ایکچولی جس چیز پہ ہمیں زور دینا چاہیے، ہمیں خامخواہ ایک تو لو پروفائل فارن پالیسی اب کر دینی چاہیے. ہم اتنے کمزور ہیں اقتصادی طور پہ کہ ہر ملک سے ہم جاتے ہی پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم کیا دے رہے ہیں. امریکہ کی تو بات آپ چھوڑیں، رشیا کی آپ بات چھوڑیں، چائنا کی آپ بات چھوڑیں، ہم بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمیں اتنی بڑی باتیں نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کو اس طرح موڈ کریں کہ پہلے ہم اکنامکلی تو اس پہ قابل ہو جائیں. آج انڈیا جو ہے اس کو ہم بلا شبہ انڈیا کی پالیسی جو ہے وہ بڑی مسلمانوں کے حساب سے بہت خراب ہے. کشمیر کے اندر جو اس نے حرکت کی تھی، جب اس نے کانسٹیٹیوشن کی وہ کلاس 36 ختم کر دی تھی، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا اور مذہبی اقلیتوں کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہا ہے بالکل کنڈیمنیبل ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے امریکہ نے کیا کیا؟ کیوں کرے گا وہ؟ اس لیے کہ امریکہ کے ساتھ تو وہ کوائڈ فورم کے اوپر بھی شامل ہے اور وہ ہمارے اس کے G20 میں بھی اس کے ساتھ شامل ہے. وہ اسی کو تو اس نے کھڑا کیا ہے جاپان کے ساتھ مل کے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ایشیا پیسیفک کے اندر. تو وہ ہم خامخواہ کے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. سیکنڈلی، ہم نے ایک بات کا ادراک نہیں کیا. یہاں پر جب امریکہ افغانستان سے گیا تو پاکستان کے اندر جشن منایا جا رہا تھا. اس طرح جشن منایا جا رہا تھا جیسے کہ کوئی ہم نے فتح حاصل کر لیا ہے اور یہ کامیابی جو ہے ہماری. اور یہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں، جب افغان وار ختم ہوتی ہے تو جشن ہمارے یہاں منایا جاتا ہے. حالانکہ امریکہ کے جانے کے آپ نے نقصانات دیکھے. میں امریکہ کے ساتھ نہیں ہوں، میں کوئی امریکہ کی وہ پالیسی کا وہ بھی نہیں ہوں کہ ہم پروموٹر. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو آپ کو جو امداد وغیرہ مل رہی تھی وہ سب بند ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ جتنی جو یورپین کنٹریز تھی انہوں نے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کے ممالک نے بھی آپ کو ہاتھ کھینچ لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب عمران خان آئے حکومت کے اندر تو پاکستان کو کچھ نہیں ملا، بالکل ہی صفر ہی رہے. اور ان کے خاص طور پہ اس کے جانے کے بعد کیا کہتے ہیں امریکہ کے جانے کے بعد. اچھا، پھر ہم نے یہ ادراک نہیں کیا کہ چائنا جو ہے وہ فارورڈ رول پلے کر رہا ہے. آپ نے دیکھا بھی ثالثی کرا کر انہوں نے وہ سعودی عربیہ اور ایران کا معاہدہ کرا دیا. ہم نے ان چیزوں کو فورسی نہیں کیا. ہم تو یہ کہتے رہے کہ جی چونکہ ہم ایٹامک پاور ہیں، چونکہ ہم بڑی اسٹریٹجک پوزیشن کے اوپر موجود ہیں دنیا کی، ہماری کوئی اتنی زیادہ اہمیت ہے. حالانکہ دنیا میں آج کل اہمیت صرف ایک چیز کی ہے. آپ چاہے کتنی جغرافیائی طور پہ مضبوط ہوں، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ آپ اقتصادی طور پہ کتنے مضبوط ہیں. میں نے جیسے ابھی آپ کو کہا کہ انڈیا اس وقت دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے. چائنا 6 پہ ہے، وہ 7.5 پہ ہے. بنگلہ دیش 7 پہ ہے. اب آپ بتائیے، آپ IMF قرضے کا انتظار کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ کیسے آپ امریکہ کو ناراض کریں گے؟
آپ امریکہ سے 4 بار تو کہہ چکے ہیں سر امریکہ مرزا صاحب امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے، لیکن امریکہ یہ بھی تو نہیں کہتا نا کہ آپ افغانستان، بھارت، ایران، آپ ان لوگ، چائنا، ان لوگوں سے تعلقات نہ رکھیں. آپ رکھ سکتے ہیں تعلقات، آپ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ پڑوسی ممالک کے ساتھ کیوں ٹریڈ نہیں کرتے؟ آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو ہماری پالیسی ہونی چاہیے نا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو میں بتاؤں، جتنی بار پاکستان کی قیادت جو ہے، سربراہ جو ہیں وہ چائنا جاتے ہیں، تو چائنا کی قیادت جو ہے ٹاپ، یعنی شی جن پنگ سے لے کر اور نیچے تک، یہ مجھے بالکل، آپ میں مستند طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ پاکستانی قیادت کو یہ ایڈوائز کرتی ہے کہ آپ انڈیا سے تعلقات بہتر کریں، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے انہوں نے 100 بلین سے اوپر کا ٹریڈ کر لیا ہے. آپ بالکل دیکھیے، میں آپ بالکل اس بات کے، ہمارا جو موقف ہے نا کشمیر کے اوپر، وہ اصولی موقف ہے. ہمیں اس موقف پہ ڈٹے لینا چاہیے کہ اس کا حل جو ہے اقوام متحدہ کے قرارداد میں. لیکن پاکستان بھی تو کوئی چیز ہے، 23 کروڑ آدمی ہیں، مہنگائی کے اندر پس رہے ہیں، ہر چیز کے لیے ترس رہے ہیں، جو باہر بیٹھ کے جو تجزیہ کرتے رہتے ہیں اور ماہر بنتے رہتے ہیں، انہیں یہ تو ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کی نیڈ اس وقت بالکل وہ جو ابھی آپ نے بات کہی ہے کہ ہمیں اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ کسی طرح نارمل ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں بلاول بھٹو جا رہے ہیں، بالکل کریکٹ قدم ہے. یہ بہت عرصے بعد میں نے کوئی کریکٹ قدم دیکھا ہے. یہ نہیں کہ اس سے کوئی بائیلیٹرل ریلیشن فوری طور پر. مرزا صاحب چونکہ وقت کم ہے، قدم تو کریکٹ ہے. کیا ہماری پالیسی ہے، اسٹیٹ آن بورڈ ہے، حکومت آن بورڈ ہے، خارجہ پالیسی ہے؟ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے، رشیا میں جب خان صاحب گئے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت بڑا، ہم نے بھی کہا جی اچھا فیصلہ ہے، بعد میں کوئی اس کو آنرشپ دے رہا ہے نہیں لے رہا. تو یہ چیزیں کنفیوژن کیوں ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا، غلطی صحیح، آپ ڈٹ جائیں کہ ہاں ہم نے فیصلہ کیا تھا، یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے. دیکھیے ہمارے ساتھ مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ پہلے وہ ایک پیج والا سلسلہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے، فارن پالیسی کوئی اور چلاتا تھا، آپ کو خود پتہ ہے. اور عمران خان تو ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں، مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ فارن پالیسی میں کیا ہو رہا ہے، مجھے تو یہ نہیں پتا تھا اقتصادی پالیسی. تو اب ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ آپ کی فارن پالیسی اور ہر پالیسی جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ ڈیٹیکٹ کرے، چاہے وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ خود ہی ڈائریکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے مرزا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو سن رہے تھے، ایک چیز جو مرزا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تعلقات ہمیں بنانے چاہیے، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف ایک چائنا کے ساتھ نہیں ہاتھ بڑھا کے بس بیٹھ جائیں کہ چائنا 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 اور سب کچھ چائنا. تمام ممالک ہیں، پڑوسی ملک ہیں ہمارے، ان کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے ریجن میں، پھر انٹرنیشنل سطح پہ بھی دوسرے ممالک کے ساتھ بھی. یہ پالیسی کیسے بنے گی؟ آپ خود ان چیزوں کو بڑا باریک بینی سے جانتے بھی ہیں. یہ انپٹ ہمارا جو دفتر خارجہ ہے، کیا اس کے پاس نہیں پہنچتا؟ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ پالیسی پیپر ان کو نہیں دیتے کہ تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جا سکے اور انٹرنیشنلی پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہتر ہو سکے؟ جناب ڈاکٹر صاحب دیکھیے، اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں بہت سی لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے. جی آپ مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہیں، جی، آپ کے پاس سپلائرز ہیں جو آپ کو سپلائی کرتے ہیں، جن سے آپ پیسہ قرضے پہ اور ادھار پہ سامان لیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے پاس گاہک ہے جو آ کر پیسے خرچ کرتا ہے، جس کے پیسے پہ آپ کا ٹرانزیکشن، آپ کا بزنس چلتا ہے. آئیے پاکستان کو اس دکان کی نظر سے آپ دیکھیے. پاکستان کیا چائنیز فنڈز کا ریسیپینٹ ہے؟ کیا پاکستان چائنیز کو اپنی جو سیل ہے اس کی پروسیڈز دیتا ہے؟ اگر آپ اس ایز اے ریٹیلر سوچئے، جی، ہے یا پاکستان کو دیتا ہے؟ امریکہ از دی اونلی کنٹری ہسٹوریکلی ان پاکستان's history which has given aids to Pakistan in a volume of $90 billion. China has not given any aid to Pakistan. چائنا نے پاکستان کو لونز دیے ہیں، اور وہ بھی 1 اور 2% پہ نہیں جو افریقن کنٹریز کو دیے ہیں، 6% اینڈ ابو پہ دیے. تو چائنیز ریلیشن شپ، پاکستان کی چائنا ریلیشن شپ اور پاکستان کی امریکہ ریلیشن شپ کو ایک لائن آف ڈیمارکیشن آپ کو کھینچنا پڑے گا کہ کس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. امریکہ سے آپ کو $5 بلین کا ٹریڈ، ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہو گیا، 20 سیکنڈ ہے پلیز. جی پلیز. آپ کی ٹریڈ، آپ کی فارن ریمیٹنسز، پاکستانی اوورسیز ہم جیسے جو بیٹھے ہیں، we send $35 billion annually to Pakistan, and Pakistan's total budget is $45 billion. You have to understand the difference. You have to understand the priorities.
آگر کے تقریر تو میں بھی بہت لمبی کر سکتا ہوں ٹھیک، لیکن آپ فیکٹس پہ بات کی، فیکٹس پہ بات ہونی چاہیے. وقت ختم ہو گیا اور آپ تینوں پینلسٹ کا بہت شکریہ. چونکہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر فردر ہم بات بھی کریں گے اور آپ کو دوبارہ موقع بھی دیں گے. بات ہونی چاہیے، میں خود اس چیز کا حامی ہوں کہ ڈسکشن ہوگی، معاملات صحیح ڈائریکشن کی طرف جائیں گے، اور جس طرح کا ہمارا پینلسٹ ہے اس طرح کے انٹلیکچوئلز اپنا انپٹ دیں گے تو ہی چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں اور پاکستان ترقی کر سکتا ہے، پاکستان کا امیج بین الاقوامی تناظر میں بھی بہتر ہو سکتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.